آج شجاع خاور کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یہاں تو قافلے بھر کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، سبھی چلتے ہوں جس پر ہم وہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ قلم میں زور جتنا ہے جدائی کی بدولت ہے، ملن کے بعد لکھنے والے لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی سیراب کر جاتا ہے ہم کو ابر کا منظر، کبھی ساون برس کر بھی تو پیاسا چھوڑ دیتے ہیں۔ زمیں کے مسئلوں کا حل اگر یوں ہی نکلتا ہے تو لو جی آج سے ہم تم سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مہذب دوست آخر ہم سے برہم کیوں نہیں ہوں گے، سگے اظہار کو ہم بھی تو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ جو زندہ ہو اسے تو مار دیتے ہیں جہاں والے، جو مرنا چاہتے ہو اس کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تو قافلے بھر کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو ساتھ چلنے والے لوگ جو ہے نا، جس پر سبھی لوگ چل رہے ہیں جس راستے پر، اس میں اکیلا تو کوئی کسی کو چھوڑ دے یہ حیرت کی بات نہیں ہے، کہاں تو کہاں قافلے بھر کو بھی اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ساتھ چلنے والے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں اپنے لیے ہم نے ایک راہ الگ نکالی کہ سبھی چلتے ہوں جس پر ہم وہ رستہ چھوڑ، تو سبھی لوگ اسی طرح چلنے کہ جہاں قافلے میں کسی شخص کو اپنا فائدہ نظر آیا تو بس وہ سیدھا اس کی خاطر وہ پورے قافلے کو ہی چھوڑ کر وہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہم ان راستوں پہ نہیں چلتے، ہم نے اپنے لیے اپنی الگ راہ نکالی ہے، ہم اسی پہ چلتے ہیں۔ نہ میرے ساتھ کوئی قافلہ ہے اور نہ ہی مجھے کسی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں تو قافلے بھر کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، سبھی چلتے ہوں جس پر ہم وہ رستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ قلم میں زور جتنا ہے جدائی کی بدولت ہے۔ یہ جو شاعری اور یہ ادب کی جو تخلیق ہوتی ہے، یہ ان میں زیادہ تر وہ جدائی اور ہجر کی ہی داستان آپ کو ملے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جتنے لوگ جدائی اور ہجر سہتے ہیں انہی کے قلم میں زور ہوتا ہے، اور ملن کے بعد لکھنے والے، اور جب ملن ہو جاتا ہے اور تو بھی ظاہر ہے کہ لکھنے لکھانے کی بات وہ ختم، وہ تاثیر ختم ہو جاتی ہے کہ ملن کے بعد لکھنے والے لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لکھنے والے تو لکھنا چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن ان کے لکھنے میں وہ بات باقی نہیں رہتی ہے جو ہجر کے بدولت ہوتی ہے۔ تو قلم میں زور جتنا ہے جدائی کی بدولت ہے، ملن کے بعد لکھنے والے لکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی سیراب کر جاتا ہے ہم کو ابر کا منظر، کبھی ساون برس کر بھی تو پیاسا چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے صرف ابر کا منظر دیکھ کر کے ہی بالکل روح تک سیراب ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساون برس کر کے بھی پیاس اپنی جگہ باقی رہ جاتی، کبھی ساون برس کر بھی تو پیاسا چھوڑ دیتے ہیں۔ زمیں کے مسئلوں کا حل اگر یوں ہی نکلتا ہے تو لو جی آج سے ہم تم سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر دینے سے اگر مسئلوں کا حل نکل جاتا ہے تو یہ لے ہم تیار ہیں، چلو آج سے ہم تم سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ میرے خیال سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، ملتے رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو باہم مشورے سے اس کو حل کیا جا سکتا ہے، صرف ملنا چھوڑ دینے سے اور بات چیت بند کر دینے سے یہ مسئلوں کا حل نہیں ہو سکتا۔ تو زمیں کے مسئلوں کا حل اگر یوں ہی نکلتا ہے تو لو جی آج سے ہم تم سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ مہذب دوست آخر ہم سے برہم کیوں نہیں ہوں گے؟ جو لوگ مہذب ہیں، تہذیب والے ہیں، وہ ہم سے برہم، وہ ہم سے خفا کیوں نہیں ہوں گے؟ سگے اظہار کو، مطلب اظہار کے کتوں کو، سگے اظہار کو ہم بھی تو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہمیں کچھ بولنا ہوتا ہے تو ہم ان کے منہ پر بول دیتے ہیں، تو ہمارے جو مہذب دوست ظاہر ہم سے ناراض ہوں گے، برہم ہوں گے۔ تو سگے اظہار کو ہم بھی تو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح ہر ایک کے منہ پر سب کچھ کہہ دینا، سچ کہہ دینا بری بات نہیں ہے، لیکن سچ کہاں کہنا چاہیے، کب کہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ یوں ہی سگے اظہار کو زندہ چھوڑ دینا یہ ظاہر ہے کہ تعلقات کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ سگے اظہار کو ہم بھی تو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جو زندہ ہو اسے تو مار دیتے ہیں جہاں والے۔ زندہ جو لوگ ہیں انہیں جینے نہیں دیتے، جو زندہ ہو اسے تو مار دیتے ہیں جہاں والے، جو مرنا چاہتے ہو اس کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عجیب تضاد ہے لوگوں کے مزاج میں، دنیا والوں کے مزاج میں، کہ جو زندہ ہے اسے جیتے جی مار دیتے ہیں، اور جو مرنا چاہتا ہے اسے زندہ چھوڑ دیتے ہیں، گویا ایک مسلسل عذاب میں اسے مبتلا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ شجاع خاور کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو پسند آئی تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔